خداوند کا دن آنے سے پیشتر میں الیاس نبی کو بھیجوں گا۔ آج کی پہلی تلاوت ملائکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی 4 آیات اور چوتھے باب کی 23ویں اور 24ویں آیتیں مقدسہ۔ خداوند خدا یہ فرماتا ہے، دیکھو میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، اور عہد کا وہ پیغمبر جس کے تم آرزو مند ہو، دیکھو وہ آتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے آنے کے دن کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے ظہور کے دن کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور کسار کی تیزاب کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا، اور وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک اور صاف کرے گا، تاکہ وہ صداقت سے پھر خداوند کے حضور ہدیہ گزرانے۔ اور یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا قدیم ایام اور گزشتہ زمانے میں تھا۔ یہ یاد رکھو اس سے پیشتر کہ خداوند کا وہ یوم عظیم و مہیب آئے، میں الیاس نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل کرے گا، ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور زمین پر لعنت بھیجوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 25 جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے، اور اپنے راستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ غریبوں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ خداوند کی سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں، جو اس کے عہد اور شہادتوں کو مانتے ہیں۔ خداوند کا راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 57ویں آیت سے 66ویں آیت تک۔ یوحنا اصطباغی کی پیدائش۔ اس وقت جب الصباط کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب اس کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودا کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں
رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔